حضور اکرم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کسی ماں نے اپنے بچوں کے لیے اتنے پاپڑ نہیں بیلے، کسی باپ نے اپنے بچوں کے لیے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جتنی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنی امت بنانے کے لیے اٹھائی ہیں۔ اگر ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں جو واقعات ہمارے نبی کو پیش آئے، وہ پریشانیاں جو ہمارے آقا نے برداشت کیں، وہ تکلیفیں جو ہمارے آقا نے امت بنانے کے لیے اٹھائیں، اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور یہ ساری تکلیفیں ہمارے نبی نے اپنے اہل بیت کے لیے یا اپنے صرف صحابہ کے لیے نہیں اٹھائیں، ساری امت کے لیے اٹھائی ہیں۔ اور ان تکلیفوں میں جانی تکلیفات بھی ہیں، مالی بھی ہیں، عزت آبرو کی بھی ہیں، جذبات کی بھی ہیں، اور ضروریات کی بھی ہیں۔ خواہشات تو ہمارے نبی کی زندگی میں ویسے ہی نہیں تھیں۔ ہمارے نبی نے امت بنانے کے لیے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی آج کے زمانے میں نہیں کر سکتے۔ اپنے نبی کے بارے میں یہ بات ہم بہت سنتے ہیں کہ بہت بھوک برداشت کی، بڑے فاقے اٹھائے، تنگی کی زندگی گزاری، یہ بہت سنتے ہیں۔ لیکن یہ سن سن کے ایسے لگتا ہے جیسے ہم سن ہو گئے ہیں۔ ان تکلیفوں کو سن کر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، اتنا سنا ہے کہ سن سن کے سن ہو گئے ہیں، لیکن اپنی ذات کو، اپنے اہل و عیال کو اس جگہ رکھ کر اگر ہم سوچیں ہمارے گھر میں ایک دن چولہا نہ جلے اس وجہ سے کہ آٹے کے پیسے نہیں ہیں، دال سبزی کے پیسے نہیں ہیں، تو اس شخص کے دل کا کیا حال ہوگا جو اپنے بچوں کو بھوک سے چیختا اور ان کے چہروں کو اترا ہوا دیکھ رہا ہو، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آٹا لے آئے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ دال لے آئے، سبزی لے آئے۔ تو ایک دن بھی اگر ہمارے گھر میں یہ گزرے کہ ناشتہ بھی بچوں کو نہیں ملا، دوپہر کا کھانا بھی بچوں کو نہ ملے، رات کا کھانا بھی بچوں کو نہ ملے، تو بتائیے اس شخص کے دل کا کیا حال ہوگا۔ اگر اس سے کوئی پوچھے گا تو وہ کتنا رونا روئے گا، جبکہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے نبی نے 2 مہینے، میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ کتنا آسان ہے کہنا۔ 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا، ایک ہفتے تک کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ ساری تکلیفیں آپ نے امت بنانے کے لیے اٹھائی ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو آپ بھی جا کے کماتے، آپ بھی جا کے کام کاج کاروبار کرتے، جو ٹائم ملتا وہ آپ انسانوں کو بنانے کے لیے لگاتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری استعدادیں، اپنی ساری قوت، اپنی ساری توجہات اور اپنی ساری دعاؤں کا زور سارے کا سارا امت کو بنانے پہ لگایا۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس آ جاؤں، شاید آپ کے پاس سے کچھ مل جائے، جو کہ نبی باپ کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ صحابیہ آپ کی خدمت میں آ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی دعا کرتا ہوں، من بھی اتر جائے گا، سلوہ بھی اتر جائے گا، ابھی دعا کرتا ہوں
آسمان سے دسترخوان آ جائے گا، جنت کے کھانے اتر آئیں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں تو ایک ہفتے سے کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہنا، لیکن جب سر پہ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل حال ہے، یہ کتنی مشکل گھاٹی ہے، کتنا مشکل لمحہ ہے جب انسان اپنے بچوں کے لقمے کے لیے بے بس اور لاچار ہو، تو یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمت دی، ہمارے نبی نے اپنا سب کچھ لٹا کر امت بنائی، ایک امت بنائی۔ باقی تمام نسبتیں آپ نے ختم کی، باقی تمام نسبتیں آپ نے ختم کر کے امت بنائی، امت مسلمہ بنائی۔ اور ہمارے نبی کے زمانے میں جب کبھی بھی امت بنے کے علاوہ کسی اور نسبت کی کوئی بات کرتا تھا، کسی اور نسبت کی کوئی آواز لگاتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوتے تھے، آپ اتنے غصے ہوتے تھے کہ آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اتنا آپ کو دکھ اور درد ہوتا تھا کہ امت بنے کے علاوہ کسی اور نسبت کی طرف میرا امتی کیوں جا رہا ہے۔ آج وہی امت ہے جس کو بنانے کے لیے آپ نے فاقے بھی اٹھائے، آپ نے بھوک بھی برداشت کی، آپ نے پیاس بھی برداشت کی، آپ نے لوگوں میں اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگایا، اور آپ کے ساتھ کیا کیا بیتی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود جس امت کے لیے ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، جس امت کو بنانے کے لیے آپ نے ساری رات رو کے اللہ سے دعائیں کی، میرے دوستو آج وہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، آج وہ امت ملکوں میں بٹ گئی ہے، آج وہ امت قوموں میں بٹ گئی ہے، آج وہ امت زبانوں میں بٹ گئی ہے، آج وہ امت علاقوں میں بٹ گئی ہے، اور وہ امت آج ایک دوسرے سے ایسی بیگانی ہو گئی ہے، ایسی بیگانی اور بے حس ہو گئی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی مسلمان پہ کوئی آنچ آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمان سارے کے سارے آپس میں ایسے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ایسے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ایسے ساتھ دیتے ہیں جیسے جسم کا ہر عضو دوسرے عضو کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے اس کو کاٹنے کی کوشش کریں، میرا بایاں ہاتھ آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، میرا پاؤں چھوڑ دے گا؟ میری دائیں بائیں ٹانگ برداشت کرے گی؟ میں ککیں بھی ماروں گا، مکے بھی ماروں گا، گھونسے بھی ماروں گا، زبان سے چیخوں گا، چلاؤں گا بھی، اپنی ہر کوشش کروں گا۔ میرے جسم کا میرا سارا وجود، میرے سارے اعضاء اس ہاتھ پہ اگر آنچ آ جائے تو اس کو بچانے کے لیے سارے حرکت میں آئیں گے، اور اس کو بچا کے ہی چین سے بیٹھیں گے، اس کو بچا کے ہی دم لیں گے۔ لیکن آج امت مسلمہ ایسی ٹکڑوں میں بٹی ہے، ایسی زبانوں میں بٹی ہے، ایسی قوموں میں بٹی ہے کہ امت مسلمہ ہی کے ایک خطے پر قیامت برپا ہے، لیکن امت مسلمہ کے دوسرے نوجوان ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، اور رقص و سرود کی محفلیں بھی سجا رہے ہیں، اور اپنے کام کاج میں مصروف بھی ہیں، اور ان کے کہے بھی چل رہے ہیں، ان کے لطیفوں کے گروپ بھی چل رہے ہیں، اور لطیفے پڑھ سنا کے ان کے کہے بھی چل رہے ہیں، ان کی ہنسیاں بھی چل رہی ہیں، اور ایک طرف امت کے ایک حصے پہ قیامت برپا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت پناہ ختم ہو چکا ہے، امت پناہ ختم ہو گیا ہے۔
اگر ایک گھر ہے اس گھر کے 5 آدمی ہیں، ایک بیوی ہے، ایک خاوند ہے، 3 ان کے بچے ہیں، یہ 5 آدمی ہو گئے نا. اب ان میں سے ایک کو بخار ہے، 104 5 بخار چڑھ رہا ہے، 2 بچے اور ماں اور باپ، 2 بھائی بہن اور ماں باپ. یہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ماں کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، اور 2 بھائی، ایک نے گیند پکڑی ہوئی ہے، ایک نے بلہ پکڑا ہوا ہے اور کھیل رہے ہیں. بتائیے ان 4 کا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے. یہ اس کو اپنا نہیں سمجھتے. اپنا سمجھتے تو اس کے بخار پہ تڑپ جاتے، اس کی پریشانی پہ تڑپ جاتے، اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، اس کو اٹھا کے ہسپتال لے کر جاتے. کوئی اس کے سر پہ پانی کی پٹیاں رکھتا، کوئی اس کے پاؤں دباتا، کوئی اس کے منہ میں تھرمامیٹر دے کر بخار چیک کرتا، کوئی اس کو پیناڈول دے رہا ہوتا، کوئی اس کو پانی دے رہا ہوتا، اور کوئی اس کے سر پہ مالش کر رہا ہوتا. یہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ گھر جڑا ہوا نہیں ہے. اس گھر والوں کے دل پھٹے ہوئے. میرے دوستو، آج امت مسلمہ اس طرح پھٹی ہوئی ہے، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے کہ امت مسلمہ کے کسی خطے پہ، امت مسلمہ کے کسی ملک میں، امت مسلمہ کے کسی علاقے میں چاہے قیامت برپا ہو جائے، امت کو اس کی ٹینشن نہیں.